السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیک کی لاسٹ ایپیسوڈ جو آپ نے ملاحظہ کی وہ تھی CIA تھریٹس ٹو پاکستان پارٹ 5، اور آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں CIA اینڈ ان فیکٹ را تھریٹس ٹو پاکستان پارٹ 6. مزید کچھ بھی بات کرنے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے زید صاحب سے کہ زید صاحب لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی CIA کے حوالے سے، اس دفعہ CIA اور را کے کردار کے حوالے سے اسپیسیفکلی کہا آپ نے کہ ہم گفتگو کریں گے، تو پلیز بات شروع کیجیے سر. دیکھیے معروف، یہ بات ہم بڑی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کو بنیاد بنا کر امریکن، نیٹو اور انڈین آبجیکٹیوز اس پورے خطے کے لیے انتہائی خطرناک ہے. امریکن جو افغانستان میں داخل ہوئے ہیں ان کا مقصد صرف افغانستان پر قبضہ کرنا یا افغانستان سے سو کالڈ طالبان کی حکومت کو ختم کرنا نہیں تھا. افغانستان ان کے لیے ایک بیس ایریا کی حیثیت رکھتا تھا. اگر آپ افغانستان کے جغرافیہ کو دیکھیے تو یہ ملک چاروں طرف سے مسلمان ممالک میں گھرا ہوا ہے. ایک طرف ایشیا وسطی ہے، سینٹرل ایشیا ہے، دوسری طرف ایران ہے، پھر پاکستان ہے، اور پھر چائنا کا بھی مسلمان خطہ، سنکیانگ کا وہ خطہ جہاں پہ یہ مسلمان علاقے جہاں بستے ہیں. علامہ اقبال نے جب یہ بات کہی تھی کہ ایشیا کا دل افغانستان ہے، اور اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، اور افغانستان میں سکون اور اطمینان ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا. یہ بات ان کی غیر معمولی ذہنی فراست کی ایک عکاسی ہے. امریکنز اور نیٹو نے افغانستان کو اس لیے چوز کیا تھا کہ بنا کر کم از کم بڑے مسلمان ملک یہ بغاوتیں برپا کر سکتے ہیں، سازشیں کر سکتے ہیں، اور ان ممالک کے خاص طور پر ایران اور پاکستان کے ایٹمی پوٹینشل کے خلاف کام کرنے کے لیے ان کو موقع اور بیس ملتا ہے. یہاں بیس کیمپ ہے ایگزیکٹلی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایران میں بغاوت برپا ہو رہی ہے. ایران کے اندر ایک سیاسی تصادم، فساد، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ، پروٹیسٹ، انریسٹ ہے، جس میں کلیئر بات کنفرمڈ ہے یہ بات کہ اس کے اندر برٹش اور امریکن انٹیلیجنس ایسٹس شامل ہیں اس فساد کو برپا کرنے میں. یہ افغانستان سے ایک طرف جو سرحد لگتی ہے، دوسری طرف چائنا میں سنکیانگ کے پروونس میں امریکن نے بغاوت برپا کرائی ہے، اور ایک خونریز فساد اور تصادم آلریڈی شروع ہو چکے ہیں چائنا کے خلاف. اس بات کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بدخشان کے صوبے میں انڈینز اور امریکنز نے بہت عرصے سے بیس کیمپس لگائے ہوئے تھے جہاں یہ چائنا کے مسلمانوں کو ورغلا کر چین کے خلاف بھڑکا کر ایک جنگ برپا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک طرف اس سے چین اور مسلمان دنیا کے تعلقات خراب ہوں گے، اور دوسری طرف چین کی انڈر بیلی، سافٹ بیلی جو ان کی ہے زنکیانگ کے پروونس میں، یہاں بغاوتیں برپا کرا کر اثار اپنا لگانا چاہتے ہیں. 21ویں صدی کا ان کی گرینڈ اسٹریٹجک ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے. رائٹ. تیسری طرف جس ملک کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں وہ پاکستان ہے، اور اب تینوں ہمسایہ ممالک چائنا، پاکستان اور ایران تمام فساد کی زد میں ہیں اس امریکن اور انڈین پریزنس کی وجہ سے کہ جو افغانستان میں انہوں نے اپنی برپا کی ہوئی ہے. اس وقت افغانستان میں ان کے ہونے کی جو سب سے بڑا ٹارگٹ، سب سے بڑا مقصد ان کا پاکستان کے خلاف تھا وہ یہ کہ پاکستان واحد اسلامی نیوکلیئر ریاست ہے. پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو یہ کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے تھے. جو بش ڈاکٹرن تھی جس میں انہوں نے پاکستان کو ایک حلیف، ایک الائے کے طور پر، اب ظاہری طور پر ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کی، اس وقت کی حکومت کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر اپنے ایسٹس کو اس طرح پھیلا دیا کہ بعد میں جب اوباما ڈاکٹرن آئی تو اس نے اپنی پوری فلسفی تبدیل کی، پاکستان کو الائی سے ہٹا کر ایک ہاسٹائل، ایک دشمن ملک تصور کیا، اور ایف پیک ڈاکٹرن جو ان کی ہے افغانستان اور پاکستان، جس کے تحت امریکن اسپیشل امریکن آرمی اور افغانستان اور پاکستان میں اس طرح آپریٹ کریں گے جس طرح پاکستان بھی ایک ہاسٹائل ملک ہے. ایف پیک کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان اب الائی نہیں ہے، تھیٹر آف آپریشن ہے. اس ساری صورتحال میں جو سب سے بڑا انڈین، اسرائیلی اور امریکن CIA ایسٹ تھا بیت اللہ محسود اور تحریک طالبان، اس کو انہوں نے پالا اس لیے تھا، تیار اس لیے کیا تھا کہ اس کے ذریعے پاکستان میں اس قدر فساد برپا کیا جائے کہ جب پاکستانی آرم فورسز اور سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف کارروائی کریں اور خودکش حملے اور ملک میں انتشار پھیلے تو دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اب دشمنوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں. پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، ڈس فنکشنل سٹیٹ ہے، پاکستان ایک فیلنگ ریاست ہے، لہٰذا اب دنیا کو اور یونائٹڈ نیشنز کو ایک ریزولوشن پاس کر کے پاکستان میں اپنی فوجوں کو داخل کر دینا چاہیے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ایک UN ریزولوشن کے ذریعے قبضہ کر لیا جائے. اور انڈیا اس میں فلی سپورٹ کر رہا ہے. یہ آبجیکٹو انڈینز، اسرائیلیز اور امریکنز کا کامن ہے یہاں پر.